السلام علیکم. آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباس. ناظرین, سندھ گورنمنٹ نے ایک اہم فیصلہ کیا. وہ فیصلہ ہے پولیس رول 26 میں ترمیم کا, جس کی منظوری دے دی گئی ہے. اب اس قانون جو لاگو ہوگا, اس کے تحت اگر پولیس کسی شخص کے حوالے سے FIR کاٹے گی تو اس کو اس وقت تک گرفتار نہیں کر سکے گی جب تک اس شخص پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا. یہ تمام تر معاملہ اب آنے والے دور میں واضح طور پہ سامنے آئے گا کہ جو ترمیم کی گئی ہے اس پہ عمل درآمد احسن انداز سے بھی ہوتا ہے یا نہیں. قوانین شہریوں کے لیے بنا دیے جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قانون سے ملزمان کو سہولت ملتی ہے یا عام شہری جو تھانہ کلچر سے تنگ آ چکے ہیں ان کو. لیکن عموماً تھانوں میں نظام ایسا ہی رہا ہے. جو ترمیم کی جاتی ہیں, اسپیشل ایکٹ لگائے جاتے ہیں, ان کی کسی قسم کی کوئی کتاب تھانوں میں موجود نہیں ہوتی اور پولیس کے کئی افسران بھی اس سے لا علم ہوتے ہیں. اب اویئرنیس بھی سندھ گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ترمیم کی ہے اس حوالے سے آگاہی مہم بھی چلانی ہوگی تاکہ شہریوں کو بھی وہ پیغام پہنچ سکے, ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو سکے, ان کو بھی اپنے حقوق پتہ چل سکے اور پولیس بھی اس تمام معاملات میں معاونت فراہم یقینی کرے. آئیے چلتے ہیں آج کے پروگرام میں, قانونی ماہرین سے رائے لیتے ہیں, سندھ گورنمنٹ اور شہریوں کا موقف جانتے ہیں, ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں اس ترمیم کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں. ہمارا جو پولیس کا جو نظام ہے اس وقت بڑا ریپریسو نظام ہے اور یہ لیگیسی ہے کلونیل سسٹم کی, جہاں پوچھے بغیر کسی آدمی کی ڈگنیٹی کا خیال کیے بغیر لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا صرف اس وجہ سے کہ ان کا نام FIR میں درج ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لائف اینڈ لبرٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہیومن ڈگنیٹی کو. اس میں ہمارے یہاں جو نظام ہے, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تھوڑا سا ٹرائبل نظام ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ FIR درج کر کے کوشش ہوتی ہے جو مخالف پارٹی ہوتی ہے نام ڈال دیں اس میں بہت سارے لوگوں کے اور ان کو اریسٹ کرا دیں. اس کی وجہ سے نہ صرف ان کی ڈگنیٹی وائلیٹ ہوتی تھی بلکہ ان لوگوں کا کیریئر اور زندگیاں خراب ہو جاتی تھیں صرف اس چیز پہ کہ ایک مخالف پارٹی نے ان کا نام FIR میں ڈال دیا. یہ جو میجر ہے اس کی وجہ سے اب یہ ہوگا کہ جی پہلے ایویڈنس کلیکٹ کی جائے گی کہ جی کریڈیبل ایویڈنس ہے کہ اس آدمی نے یہ offense کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. جب یہ ثابت ہو جائے, ثابت تو ظاہر کورٹ میں ہوتا ہے جا کے, لیکن ایک کریڈیبل ایویڈنس آ جائے گی کہ یہ آدمی اس offense کے اندر انوالو ہے, اس کو اریسٹ کرنا تو جائز ہے. ساری دنیا میں, مہذب دنیا میں یہی نظام موجود ہے. پہلے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور کوئی کیس درج ہوا ہے پہلے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے, کوئی اس کا لنک بھی ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد پرمیشن لے کے باہر تو دنیا میں پرمیشن کورٹ سے لی جاتی ہے اریسٹ کرنے کی. ہماری انہوں نے نظام رکھا ہے کہ جی کریڈیبل ایویڈنس ہو تو اریسٹ کر لیں. یہ ایک اسٹیپ فارورڈ ہے لیکن ابھی اور گنجائش موجود ہے, اس کو اور امپروو ہونا چاہیے کہ وداؤٹ دی پرمیشن آف دی کورٹ جو ہے لوگوں کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں زیادہ ریپریسو جو ہے لوگ زیادہ پستے ہیں, چھوٹے لوگ پستے ہیں. بڑے لوگوں کو تو کوئی اریسٹ کر بھی نہیں پاتا ہے, وہ اریسٹ ہو بھی جاتے ہیں تو تھوڑے دنوں میں بیل ہو جاتی ہے ان کی. عام آدمی جس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے, جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کو ان کو فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر یہ نظام اسی اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کیا گیا. کیونکہ ابھی بھی اس نظام کے اندر گنجائش موجود ہے کہ ڈسکریشن اسی آفیسر کی ہے. اس میں لکھا ہے کہ کریڈیبل کے نام میں ایویڈنس موجود ہے. کریڈیبل ایویڈنس کو ڈیفائن کرنا اسی کا کام ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. اس میں مزید بہتری اس میں یہ آنی چاہیے کہ یہ اب بھی اس میں یہی ہے, ایک تو یہ کہ انویسٹیگیشن آفر کو ڈسکشن دی ہے کہ سسپیشن ہو اس کے کہ جس نے وہ اپنے اس نے offense کیا تھا اس کو اریسٹ کر سکتا ہے اس کے اندر. پھر اس کے اندر پرمیشن کی سیکنڈ جو اس کا جو امینڈمنٹ ہے اس میں یہ ہے کچھ offences کے اندر سینئر پولیس آفیسرز کی پرمیشن لینی ہوگی اس کے اندر. تو یہ تو ایک ہی سسٹم کا حصہ ہو گئے نا. اس کے اندر ایک آؤٹ سائڈ باڈی ہونی چاہیے جیسے کہ کورٹ ہوتی ہیں کہ آپ وہ ایویڈنس ان کے پاس لے کے جائیں, وہ اس ایویڈنس کی اسکروٹنی کرے. کورٹ اگر کورٹ سمجھتی کہ کریڈیبل ایویڈنس ہے تو وہ الاؤ کرے اریسٹ. آدمی کی لبرٹی جو ہے, لائف اینڈ لبرٹی اور ڈگنیٹی, اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کو اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کی عزت تو ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر, چاہے اس نے کچھ کیا نہیں ہو. 6 سال 5 سال کے بعد وہ بیچارہ ریلیز ہو کے صاف ہو کے آتا ہے, کس کو پتا. جب اریسٹ ہوتا ہے ساری دنیا میں شہرا ہو جاتا ہے, جب وہ ریلیز ہو کے آتا ہے تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ بری ہو گیا ہے اس میں. تو اس کی ڈگنیٹی, ہیومن ڈگنیٹی جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. یہ
तो कल्चर का चेंज होने का प्रोसेस है. ये कल्चर इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, अभी भी चलेगा उसी तरीके से, लेकिन एक स्टेप फॉरवर्ड है ये. पहले तो ये कि अरेस्ट करने के बाद तो जो आदमी था उसके पास तो ऑप्शन नहीं होता था. जो अरेस्ट हो गया उसके साथ आप जो सलूक करें आपकी मर्जी है, क्योंकि अब अरेस्ट नहीं होगा तो कम से कम ये डेटरेंस होगी कि वो उसके ऊपर टॉर्चर नहीं हो सकेगा, उसके साथ नहीं होगी. ये तो फिर भी अब भी होगा कि लाला के बिठा लेंगे, पूछगछ करने के बहाने बिठाएंगे उसके अंदर, लेकिन टॉर्चर नहीं कर सकेंगे क्योंकि अल्टीमेटली उसने वापस जाना है, अरेस्ट नहीं हुआ है. तो बेहतरी है, मैं समझता हूँ बेहतरी आएगी इससे. आइए अब चलते हैं मुर्तजा वहाब की जानिब. वो इस कानून के हवाले से क्या कह रहे हैं ये भी जान लेते हैं. पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक सुकून है जिसकी वजह से तासुर ये मिलता है कि अगर एफआईआर में किसी शख्स का नाम मेंशन हो जाए तो उसको गिरफ्तार करना लाजिम है, जिसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह अफराद जस्ट बिकॉज उनका नाम एफआईआर में दाखिल हो जाता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है. जब वो गिरफ्तार होते हैं तो वो थाने में लॉकअप में भी रहते हैं, बाद में उनको जेल जाना पड़ता है, जो कि अगेंस्ट सरकार को के लिए एक बर्डन है, बिकॉज जेल को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और उसके बाद जब अदालतों में उनकी बेल की दरख्वास्त होती है या उनका केस चलता है तो उनको फिर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है. और अदालत के अंदर भी वक्त का ज़िया इसलिए होता है कि अदालत में मौजूद जज साहिबान के पास केसेस का तनासुब बढ़ जाता है. सिंध हुकूमत ने इस मामले को रिफॉर्म करने के लिए पुलिस के साथ, होम डिपार्टमेंट के साथ, लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक नई हिकमत अमली बनाई, जिसके तहत पुलिस रूल्स के अंदर एक अमेंडमेंट को सिंध हुकूमत ने काबीना के इजलास में मंजूर कराया है, जिसमें पहली चीज ये लिखी गई है कि एफआईआर में किसी शख्स का नाम दाखिल होने से ये जरूरी नहीं है कि उसको गिरफ्तार किया जाए. गिरफ्तार करने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस बात का तयन करना जरूरी है कि क्या उस अक्यूज के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, क्या ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे उसका जुर्म साबित होता है या नहीं होता. ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि कहीं वो एब्सकॉन्ड कर जाए, भाग जाए, या वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश करे. और कुछ सिचुएशन के अंदर उनको अपने जो सुपीरियर ऑफिसर है यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है अपने सुपरिटेंडेंट से इजाजत लेने के बाद फिर गिरफ्तारी अमल में लेकर आएगा. मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम लोगों को हकीकी इंसाफ दिलाने के लिए सिंध हुकूमत ने आज किया है. मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को, होम डिपार्टमेंट को, लॉ डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने इस रिफॉर्म में सिंध हुकूमत का साथ दिया और हमारे साथ मिलकर इन रिफॉर्म्स का हिस्सा बने. नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आपने सुना. यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर. वेलकम बैक नाज़रीन. आइए चलते हैं और इस बिल में तरमीम के हवाले से कुछ मजीद मालूमात आप तक पहुंचाते हैं. इनका कमाल देखिए कि इन्होंने कानून को पढ़ा ही नहीं होता. ये आज तरमीम की इनको क्यों जरूरत पेश आ रही है? इसलिए क्योंकि इनको अपने बासर अफराद को इन तमाम जिन केसेस में वो जो जुर्म जराइम वो करते हैं उनमें उनको कवर करना है, उनके कारिंदों को कवर करना है, अपने वर्कर्स को कवर करना है. तो इस तरमीम की तो इनको तो इंतहाई जरूरत है, डेफिनेटली है, क्योंकि ये वाबस्ता है इन जराइम से. इन्होंने बेनिफिट पहुंचाना है अपने लोगों को जो इनके कारिंदे इनके लिए काम करते हैं और इनको हुकूमत में रखते हैं. गुज़िश्ता 13 साल ये और इससे पहले के इक़्तिदार भी अगर आप इनके देखें तो जराइम से भरपूर है. क्या जरूरत पड़ी थी भाई कि आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाए और मुल्जिम को जो है वो अरेस्ट ना किया जाए जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए? भाई ये पाकिस्तान है, इसकी डायनामिक्स को आप चेक रखें. इसकी डायनामिक्स वो है ही नहीं कि कोई आदमी आके जब आप उसको इंक्वायरी के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुलाएगा, इन्वेस्टिगेशन के बुलाएगा तो वो कोऑपरेट करेगा. नहीं, यहाँ तो पहले वो फोन कराएगा, बहुत सारा अफराद जो है वो इंटरफेयर करेंगे और जो बेचारा मासूम शहरी जो एफआईआर दर्ज कराने जाएगा, जो बेचारा कोई दाद रसी के लिए अपनी फरियाद लेके थाने में पहुंचेगा, उसकी दाद रसी नहीं होगी. पहले भी नहीं हो रही थी, अभी और ज्यादा नहीं होगी. उसके तो मुजरिम कभी पकड़े ही नहीं जाने. जैसे बहुत सारे इन्होंने और कवानीन जो है पिछले 13 सालों में नाफिज किए सूबे के अंदर. एक और इस तरह की अमेंडमेंट करके इन्होंने लोगों का जो है ना मजीद आप कहना ही चाहिए कि एतबार खत्म कर दिया है. अब जो थोड़ा बहुत जुडिशरी के ऊपर एतबार था उन कवानीन को भी जो इन्होंने आज जो है वो तोड़ मरोड़ दिया है और लोगों से इंसाफ को छीनने की भी कोशिश की गई. ऑलरेडी पुलिस जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर है. मैंने अर्ज किया कि 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है. ये जितनी भी थाने हैं वो आपको मालूम है कि वो थानों में जो जितने भी पुलिस अफसरान जब
تعینات ہوتے ہیں یا پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں وہ جس پروسیس کے ذریعے آتے ہیں وہ پروسیس غیر شفاف پروسیس ہے. سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے بھرتی ہو رہا ہے اور کس طرح سے تعیناتی ہو رہی ہے پورے سندھ کے اندر. تو پولیٹیکل پریشر تو ہے, ان کو آزاد جب تک نہیں کر دیا جائے گا, پولیس کو اس پولیٹیکل پریشر کے ذریعے اس سارے سسٹم سے الگ نہیں کیا جائے گا, شفاف انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ انہوں نے 62 افراد کو بچانے کے لیے اور غریب پہ استحصال کرنے کے لیے جس کا تعلق نہیں ہوگا اس کی تو ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آپ کسی تھانے میں چلے جائیں, آپ کو اپنی رپورٹ درج کرانے کی کوشش کر کے دیکھ لیجئے, بغیر کسی ریفرنس کے, بغیر کسی تعلق کے, بغیر کسی آپ کو اندر تھانے کے اندر اس کا سنتری نہیں گھسنے دیتا. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹیگیشن کے بعد لوگوں کو اریسٹ کریں گے. اچھا بھائی, اگر اریسٹ کر لیتے تھے تو سیکشن 497 جو کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہے وہ تو امپاور کرتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو کہ اگر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ایویڈنس جو ہے وہ ناکافی ہے اور وہ اگر کسی کو گرفتار بھی کر کے لے آئے تو وہ ضمانت پر چھوڑ سکتا ہے نا بھائی. آپ عدالتوں کے اوپر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ تھانے دار کا کام ہے. اگر وہ کسی کو اریسٹ کر کے لے کے آتی ہے ٹیم اس کی, تو وہ 497 سیکشن تو اویلیبل ہے سی آر پی سی کے اندر, اس کو نافذ کر دے اور اس قانون کے تحت اس کو ایک مچلکے کے اوپر چھوڑے, لیکن پابند تو کرے, اس کو کم از کم انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بلا کے اس کو ضمانت پر تو چھوڑے. قانون تو موجود تھا, آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی ترمیم کرنے کی؟ اور اگر دیکھیں جھوٹی ایف آئی آروں پر جب تک سزائیں نہیں ہوں گی, وہ جو درج کروانے جاتا ہے جھوٹی ایف آئی آر کسی کے خلاف, یا وہ جو جھوٹی ایف آئی آر میں انویسٹیگیشن کرتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر پولیس کا, ان دونوں کے خلاف جب تک آپ جو سی آر پی سی کے تحت مروجہ قوانین ہے سیکشن 182 اس کے تحت جب تک کارروائی نہیں کریں گے, یہ معاشرہ پولیس کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوگا. مقاصد تو یقیناً سیاسی ہیں اس کے پیچھے, اور اگر ایف آئی آر ہو جائے گی, بندہ اریسٹ نہیں ہوگا, تو پھر ایف آئی آر کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کو اگر کسی سے کوئی کمپلین ہے تو جا کے کورٹ میں درخواست لگا دے, وہ کورٹ آرڈر کر دے گا اس کو, تو کام ویسے ہی ہو جائے گا. پھر تھانوں کا نظام ہی ختم کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کرمنل کو فائدہ دے رہے ہیں اور مظلوم کو نقصان دے رہے ہیں, اور ایک ایسا نقصان دے رہے ہیں جس سے ایک مظلوم کو بھی آپ کرمنل بنا دیں گے. کیونکہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے میرے بندے کو مارا تو اس کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا, تو جب میں اس کے بندے یا اس کو ماروں گا تو میں بھی اریسٹ نہیں ہوں گا, تو اس سے کرائم بڑھے گا, اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی. اور بہتری اگر آئے گی تو صرف کرمنلز کو تھوڑا بہت اس سے ضرور فائدہ ہو جائے گا, لیکن اس کو کرمنلز کے حد تک بہتری کہا جا سکتا ہے. آپ جو کرمنل آج کم تعداد میں, آپ کی تعداد کرمنل کی بڑھ جائے گی. ہر آدمی جرم کرتے ہوئے فخر محسوس کرے گا, ڈرے گا نہیں, گھبرائے گا نہیں. اور کیونکہ ویسے ہی کمپرومائز ہو جاتے ہیں آگے چل کے, ویسے ہی معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں آگے چل کے, تو جب وہ اریسٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس وقت آپ کو اس کا احساس ہوگا. آج آپ حکمرانی میں ہیں نا, طاقت میں ہیں, آپ 10 طریقے کر کے اس کو جو ہے نا کسی سزا تک پہنچا دیں گے, لیکن جب حکمرانی کسی کے پاس ہوگی اور آپ کے بندے کو یا آپ کو نقصان پہنچے گا اور وہ اریسٹ نہیں ہو پا رہا ہوگا, تو میرا خیال ہے آپ کو اس کا زیادہ احساس ہوگا کہ یہ بہت خطرناک قانون بنایا ہے ہم نے. تھانے کا تو عالم یہ ہے کہ مقصد کس چیز کی شکایت کرے. اگر آپ کا بچہ گمشدہ ہو گیا ہے تو اس کی بھی ایف آئی آر نہیں کرتی, آپ کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا اس کی بھی ایف آئی آر نہیں کرتی. ان کیسوں کی بات نہیں کریں, ان میں شور مچ جاتا ہے, جو بیچارے نیچے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک بچے کی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کوئی 5-10 ہزار روپے لیے اس بچی کی جس کے اوپر تیزاب پھینکا, اور جس نے تیزاب پھینکا وہ جو ہے نا اسپتال سے گھر نہیں آئی اور وہ شخص جیل سے واپسی گھر آ گیا. یہ قانون ہے ہمارے ہاں. اس قانون کے اندر اور ریلیف دینا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کرائم کو اور بڑھائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی اس کو بے وقوفی کہوں یا نااہلی کہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, لیکن بہت غلط فیصلہ ہے. اس سے سندھ گورنمنٹ بہت بڑا نقصان اٹھائے گی. اس سے سندھ کے اندر کرائم بڑھیں گے مزید. حالانکہ میرا خیال ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت صفحہ اول پہ ہی ملے گا ہمارا سندھ, لیکن اور زیادہ اس میں جو ہے نا اضافہ ہو جائے گا. اور اگر سوچ ہی ہے کہ سندھ کو تباہ کرنا ہے, سندھ میں کرائم بڑھانے, تو پھر بہت اچھا قانون ہے یہ. برطانیہ کے قانون یہاں نہیں چل سکتے, آج امریکہ کے قانون یہاں نہیں چل سکتے. قانون اس قوم کے حساب سے بنائے جاتے ہیں. جب یہ قوم ہی ان میں سے نہیں ہے تو قانون کیسے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں یہاں پہ. دوسرا یہ کہ کل میں مرتضی باب صاحب کا ایک بیان دیکھ رہا تھا, وہ بچی نور جو ہے جس کو مارا ہے, اس کے حوالے سے کچھ اور باتیں کر رہے تھے, کچھ اور خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور اس قانون کے حساب سے انہوں نے کچھ اور قانون بنایا ہے. تو یہ دیکھیے گا
میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ کہتا ہے یہ قانون انہی کے گلے میں پڑ جائے گا، یہ آگے جا کر کے یہ بہت مشکلات پیدا کر دے گا اس حکومت کے لیے، یہ حکومت کو گرانے کا قانون بن جائے گا بہت جلد۔ کیونکہ اس سے کرائم بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ لوگ جب کسی نقصان، ہمارے یہاں ایشو کیا ہے، ہمارے یہاں کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیوں نہیں کورٹ کچہری جاتے، تھانے جاتے، اسی لیے نہیں جاتے کہ انصاف نہیں مل رہا۔ جب یہاں یہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا کہ میرے یہاں اگر کسی نے برا کیا ہے تو میں اس کو بند بھی نہیں کروا پا رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اور زیادہ کرائم کی طرف جائے گا اور اس سے معاملات مزید بگڑ جائیں گے صدقے۔ یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے اس قانون پر جب عمل درآمد ہوتا ہے تو آیا عوام کو ریلیف اور سکون کے ساتھ ساتھ تھانے کے اندر عزت ملے گی یا نہیں؟ آئیے چلتے ہیں اور اس حوالے سے کچھ قانون دان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جو لاز بنائے جاتے ہیں وہ تو بہت اچھے نظر آتے ہیں جب آپ ان کو پڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2002 میں بھی جو ہے نا وہ ایک پورا ایک مشرف صاحب کے زمانے میں پولیس آرڈیننس آیا تھا اور اس میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی تھیں اور اس میں پھر تنقید بھی بہت ہوئی اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اب یہ جو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ایف آئی آر بھی ہو جائے اور اگر کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے، ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ کنیکٹ کرتا ہو کسی بندے کو، تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اریسٹ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا میں ہے۔ دیکھیں یہ امینڈمنٹ تو ایک خاص طور پہ لے کر آئے ہیں، لیکن ویسے بھی کہیں بھی کسی پولیس آرڈر میں یا پولیس رولز میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایف آئی آر کٹنے کے بعد آپ لوگوں کو پکڑ لیں۔ یہ پولیس ہائی ہینڈڈنس کرتی تھی کہ لوگوں کو پہلے پکڑتے تھے اور بعد میں ایف آئی آر کاٹ کے اس کو بتاتے تھے کہ اس کو ہم نے بعد میں پکڑا ہے۔ تو یہ جو بیسکلی تو آپ کو پولیس کو ٹھیک کرنا ہے۔ رولز ٹھیک ہے، رولز آپ نے بنا دیے وچ از ویری گڈ اگر اس کو نیک نیتی سے استعمال کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیک نیتی سے استعمال نہیں ہوں گے اور اس سے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بہت نوٹوریس ہیں یا جنہوں نے کیا ہوگا اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن ان شرفا کی تھوڑی سی عزت ہو جائے گی اگر ان کو نہیں پکڑیں گے، اگر جن کے خلاف کوئی جھوٹی ایف آئی آر ہو، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں 50% جو ایف آئی آر ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ہوتی ہیں، یا تو آپ کی دشمنی کے ساتھ یا بدلہ لینا یا کسی سے کوئی آپ نے رقم وصول کرنی ہے، پراپرٹی لینی ہے، اس حوالے سے، یا پھر کوئی ایگو ہوتی ہے۔ تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ رولز تو بہت اچھے ہیں اور رولز میں ویسے بھی کوئی ایسا کوئی خاص بات مجھے نظر نہیں آئی کہ اس میں کوئی خاص بات ہے کہ جی آپ کو پکڑیں گے نہیں، لیکن اب یہ لکھ دیا ہے انہوں نے، پہلے لکھا ہوا نہیں تھا۔ پہلے سے یہ تھا کہ ایف آئی آر کٹے تو اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو مطلب اول تو اریسٹ کرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود ہے، اور اگر نہیں ہے ایویڈنس تو پھر آپ اس کو اول تو پکڑتے نہیں ہیں، اور پکڑ بھی لیں تو ان کو چھوڑ دیتے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ ہماری جو پروسیکیوشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے اس طرح سے، اور آپ کو چاہیے کہ پروسیکیوشن کے کام کو ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ آیا کون سے لوگ پروسیکیوٹ ہونے چاہیے اور کون سے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں اتنی جیلیں بھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں اور بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کرائم ہیں ان میں کس طرح سے لوگوں کو آپ پنشمنٹ کرتے ہیں، ان کو جیل نہیں بھیجتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ رولز بہتر ہیں کہ انہوں نے بہت کلیریفائی کر دیا۔ اس کا فائدہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پولیس پہ۔ اب دیکھیں کووڈ میں کیا ہوا، کووڈ میں جتنی پابندیاں لگائیں اس کا فائدہ پولیس نے اور باقی ایڈمنسٹریشن نے لیا، دبا کے انہوں نے جرمانے کیے، پیسے کمائے، اور جو بااثر لوگ ہیں وہ تقریبات بھی کر رہے تھے، ان کے ہوٹل بھی کھلے رہے، ان کے کاروبار بھی کھلے رہے۔ جو بھی قوانین بنتے ہیں ہمارا لا تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو وہ جاننا ضروری ہے۔ آپ اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے۔ لیکن ہمارا ملک چونکہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہے، اخبار بھی لوگ ریگولرلی نہیں پڑھتے، صرف ٹی وی دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تو میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، سول سوسائٹی کا رول ہے، اور گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں جو کہ ان کاموں پر مامور ہے، جس میں انفارمیشن منسٹری ہے، ان کی طرف سے جو انیشیٹو ہونا چاہیے کہ اس طرح کے قوانین کو بار بار خبردار کریں۔ پھر یہ جو نئے قوانین ہیں یا اسپیشل قوانین ہیں وہ پولیس کی ٹریننگ میں استعمال ہوں، پولیس کو پتہ ہونا چاہیے، پولیس کی مانیٹرنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ بیسیکلی تو آپ کو پولیس کو ٹھیک کرنا ہے۔ بیسیکلی میں آپ کو یہ چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے اسپیشل لاز ہیں
یہ آپ کو کسی تھانے میں نہیں ملیں گے. وہ کتاب ہی فراہم نہیں کرتے. تھانے میں کیا ہوتا ہے, تھانوں میں ایک میجر ایکٹ ہے جس میں CRPC اور PPC ہوگا. کوئی اسپیشل لا جتنے بنے ہوئے بچوں کے, عورتوں کے, ٹریفک کے, جو آپ جتنے بھی, اور ڈھیروں کے حساب سے ہمارے یہاں لا, اگر آپ ان کو جا کے تھانے سے پتہ کریں تو وہ کہیں گے ہمارے پاس اسپیشل لا کی کوئی کتاب نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس کتاب نہیں ہوگی اور پھر وہ اسپیشل لاز جو ہیں نہ ہی ٹریننگز میں پڑھائی جاتی ہیں, وہ اس کو اس طرح سے نہیں امپورٹنس دی جاتی, تو یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کتنے بھی لا بنا دے وہ صرف کتاب میں رہتے ہیں, اس کی ایک پریکٹیکل شیپ آپ کو نظر نہیں آتی. اب یہ جو انہوں نے ابھی امینڈمنٹ کی ہے اور اس سے پہلے جو پولیس رولز بنے ہوئے ہیں, اس کو مانیٹر کون کرتا ہے, کیسے مانیٹر ہوگا؟ یہ تو ثوابدید پہ ہے کہ جی DIG نے وزٹ کر لیا, تھانے میں فلانا ہوا تو 1 کو 2 کو سسپینڈ کر دیا, پھر بعد میں وہ اپروچ سے بحال ہو گیا. لیکن ہمارے جو لاز ہیں, اس کی جو ہماری جو سوسائٹی کی جو سب سے بڑی لالیسنس ہے کہ زیادہ تر انلیگل کام وہ ایٹ لارج پولیس کرتی ہے. آپ دیکھیں ڈبل سواری اگر ہوگی تو وہ ڈبل سواری پہ جا رہے ہوں گے, وہ جو ہے نا ٹریفک کے قوانین کی جو ہے نا وہ نہیں کرتے, پاسداری نہیں کرتے. ان کے پاس بہت سارے ایسے, آپ وردی میں ہو تو آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یو آر لائک امیون فرام آل دا لاز. تو جب رول آف لا نہیں ہوگا, چاہے وہ منسٹر ہو, چاہے وہ پولیس والا ہو, چاہے وکیل ہو, چاہے جج ہو, تو تب تک سوسائٹی بن نہیں سکتی. رول آف لا ہونا از ویری امپورٹنٹ. اور خاص طور پہ اگر پولیس کو ٹھیک کرنا ہے تو پولیس میں اپوائنٹمنٹ میرٹس کی بنیاد پہ ہونی چاہیے, پولیس کی ٹریننگ پراپرلی ہونی چاہیے, پولیس میں میرٹس کی بنیاد پہ ترقیاں ہونی چاہیے, اور ان کی پوسٹنگ بھی جو ہے نا وہ ان کے میرٹس کی بنیاد پہ ہوگا, تب جا کے یہ ساری چیزیں بن سکیں گی. اگر کمپلینٹ کا سسٹم آپ کا ہے ہی نہیں, اب رلنا پڑتا ہے آپ کو DIG کے پاس کیسے جائیں گے, DIG سے کیسے ملیں گے, IG سے, تب جا کے کہیں سنوائی ہوتی ہے. ورنہ تو ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہے تھانے کی کارکردگی سے یا CIA سے, تو آپ جہاں آپ کی اپلیکیشن جائے وہ حرکت میں آ جائے ساری چیز, اور پتہ لگائے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہو رہا ہے. قوانین عوام کی بہتری کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. اس اسپیشل ایکٹ کے حوالے سے عوام کیا موقف رکھتے ہیں, آئیے عوام سے بات کرتے ہیں. اس سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ عام عوام کو کوئی فائدہ ہوگا. اس سے شاید جو بھی اختیارات رکھنے والے لوگ ہیں, سیاستدان وغیرہ, یہ سمجھ لیں ان کے لیے ایک جیک پاٹ لگ گیا ہے, شاید وہ اپنے لوگوں کو بچا سکیں گے اس طریقے سے. اور پوری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے, لیکن وہاں پہ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے اور ہر چیز کو کمپیئر کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو کوئی بھی نظام اس طرح کا ہے نہیں کہ جو صحیح چل رہا ہو. تو بہرحال یہ ایک اچھی امپروومنٹ ہے, لیکن آئی ہوپ کہ اس سے عام عوام کو بھی فائدہ پہنچے. شہری تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. جیسے کہ پہلے آتے تھے سب لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, بے حرمتی ہوتی تھی عورتوں کی, کوئی دیکھتے نہیں تھے, دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, اندر آ جایا کرتے تھے. لیکن اگر ترمیم آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست یہ جو ہے نا, اور عوام کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ اس سے بہت اچھی ترمیم ہے. جس نے بھی یہ فیصلہ کیا بہت اچھا کیا. عوام اور پولیس کے بیچ میں جو ڈر تھا وہ عوام کے بیچ سے اب نکل جائے گا. اس سے یہ اچھا ہو جائے گا کہ بغیر کلیئریفیکیشن کے کوئی بھی اقدام نہیں لے سکتی. ہم شکر گزار ہیں سندھ حکومت کے, جنہوں نے ایک بڑا قدم لیا عوام کے لیے, اپنی سندھ کے لوگوں کے لیے. جیسے آپ دوسری کنٹریز میں دیکھیں یہ چیز بہت پہلے سے ہے. عوام اور پولیس کے بیچ میں جو ہے نا, ہمارے اس میں یہاں بہت خوف و ہراس تھا کہ FIR کٹ گئی, فوراً اٹھا کے بند کر دیا. اب اس سے یہ اچھا ہوگا نا کہ جیسے کسی کے اوپر FIR کٹ جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ تھانے جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اپنے آپ کو کلیئر کر سکتا ہے کہ یہ چیز کی ہے نہیں کی ہے. اس سے شہریوں کی عزت بھی پامال نہیں ہوگی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی رات کو سوئے ہوئے ہیں اور پولیس ویسے ہی آ جاتی ہے, کسی نے کچھ بول دیا اور آیا, انہوں نے گھر پہ چھاپا مارا اور گھر والوں کو بھی تنگ کیا, لوگوں کو بھی تنگ کیا, اور اٹھا کے ایسے ہی لے جاتے تھے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو ہے تھوڑا سکون سے سانس لے سکیں گے, اور جو ہے نا ہمارے آنے والی نسلیں بھی ہے نا اس سے تھوڑا امن, اپنے آپ کو امن محسوس کرے گی. اور ایک پولیس کا جو شہری کے دل میں خوف ہے بلا مقصد تنگ کرنے کا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں تھوڑا سا جو ہے جرم میں اور اضافہ ہوگا کہ کرنے والا کر کے فوراً نکل جائے گا. جب تک اس کے خلاف ثبوت جمع ہوں گے, گواہ آئیں گے, وہ پکڑا نہیں جائے گا. تھوڑی اس میں سختی ہونی چاہیے. شہریوں کو سکون کے سانس ملے گی, کیونکہ لوگ بہت سارے اپنا پیسہ دکھا کے اور پیسہ دے کے FIR کٹا دیتے ہیں, مختلف MLO کے ساتھ مل کے FIR کٹا دیتے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے یہاں کا قانون کا جس طرح مطلب ملی بھگت سے کرا. اس سے تو صحیح پہلے تحقیقات ہوگی, اس کے بعد مطلب گرفتاری عمل میں آئے گی تو عوام کا فائدہ ہوگا.
بلا شبہ ناظرین، قوانین شہریوں کی بھلائی کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، لیکن اس تمام تر معاملات میں عمل درآمد کرانا اداروں کا کام ہوتا ہے۔ اگر ادارے بخوبی احسن طریقے سے اس تمام تر معاملات میں عمل درآمد کرائیں تو جو خواب دیکھ کے یہ ترمیم کی گئی ہیں تو شہریوں کو آسانی کا سامنا ہوگا۔ لیکن اس ترمیم کے بعد بھی اگر پولیس کے اس تمام تر معاملے میں بہتری نہیں آئی تو یہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اور اسمبلی میں بیٹھے فیصلہ کرنے والوں پر سوالیہ نشان ہوگا۔ آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی۔ احسن عباسی، آج پاکستان کی آواز۔